پاکستان اور چین میں انسدادی دہشت گردی سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیان زیڈونگ نے ملاقات کی، جس میں پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے سفیر نے اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ملاقات کے دوران انسدادی دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد و احترام پر مبنی ہیں۔ چین پاکستان کا وہ بااعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ چینی سفیر جیان زیڈونگ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے لیے 3 بینچ تشکیل دے دیے گئے، مزید 2 ججز نے حلف اٹھا لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے بینچ 1 میں چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس علی باقی نجفی اور جسٹس ارشد حسین شامل ہیں۔ بینچ 2 میں جسٹس حسن رضوی اور جسٹس کے آغا شامل ہیں، جبکہ بینچ 3 جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان پر مشتمل ہے۔ آئینی عدالت آج سے مقدمات کی سماعت کا آغاز کر دیا۔ آئینی عدالت کے ججز جسٹس عامر فاروق اور جسٹس حسن اظہر رضوی سیکنڈ فلور پر بیٹھیں گے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالتیں بھی سیکنڈ فلور پر قائم کی گئیں۔ عدالتوں کی منتقلی کے باعث 2 ججز کی سماعت کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی، جس میں جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سومرو کی کاز لسٹ شامل ہے۔ وفاقی عدالت کے 2 جج جسٹس روزی خان اور جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نئے ججز سے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعداد اب 7 ہو گئی ہے۔ زیادہ آبادی غربت کا باعث بنتی ہے، ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاپولیشن کونسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، بڑھتی آبادی مسائل کو جنم دیتی ہے، ہمیں آبادی کے حساب سے وسائل کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے۔ محمود اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ آبادی اور معیشت ایک دوسرے سے جڑے چیلنج ہیں۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی بھی عصر حاضر کا بڑا چیلنج ہے۔ حکومت کی توجہ ماحول دوست معیشت پر مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ کچی آبادیاں بھی مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ کچی آبادیوں کا کوئی ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے۔ پنجاب دفعہ 144 میں مزید 7 روز کی توسیع، احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ صوبائی محکمہ داخلہ نے ہفتہ 22 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور عوامی اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کا عوامی مقامات پر جمع ہونا مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں اسلحہ کی نمائش، اشتعال انگیز، نفرت آمیز اور فرقہ وارانہ مواد کی تقسیم و اشاعت پر بھی مکمل پابندی عائد ہے۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی پابندی برقرار رہے گی، البتہ صرف اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے اس کی اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی کی تقریبات، جنازے اور تدفین پر اس پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا، جبکہ سرکاری فرائض انجام دینے والے افسران و اہلکار اور عدالتیں بھی مستثنی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن میں حصہ لینے والے وکلاء نے اپنی مہم تیز کر دی۔ معروف قانون دان سجاد احمد ایڈوکیٹ ہیں جو کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ریگولر وکیل ہیں۔ سجاد احمد ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سرفراز سمیت جو کہ صدر کی نشست کے امیدوار ہیں، ان کی مکمل حمایت کر رہے ہیں۔ سجاد احمد نے کہا کہ سرفراز کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں، ریگولر وکیل ہیں، کراچی کے وکلاء سے محبت کرتے ہیں، گزشتہ سال سے وکلاء کی خدمت کر رہے ہیں۔ سرفراز میتو اعلیٰ تعلیم یافتہ، انکساری، اعلیٰ ظرف کے مالک، شریف النفس شخصیت کے مالک ہیں، وکلاء کے مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، بلکہ وکلاء کے فلاح کے لیے بہترین کام سر انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ سجاد احمد نے کہا کہ سرفراز قانون کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں
میں نے ان کی شخصیت کو دیکھ کر ان کے ساتھ شامل ہوا اور سرفراز کے شانہ بشانہ ہوں. سجاد احمد نے کہا متلو بیرسٹر جو ہے وہ ایک سوچ کا نام ہے, ایک ویژن کا نام ہے, اور پچھلے 2 سال میں جو انہوں نے وکلاء کی ویلفیئر کے لیے یہاں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جو وکلاء کے فلاح بہبود کے لیے جو کام کیے وہ قابل تحسین ہے. ہم اس کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی پر امید ہیں کہ ہم اس کو پریزیڈنٹ الیکٹ کروائیں گے. اور انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ قابل تحسین ہے. انہوں نے زیادہ تر فوکس جو دیا ہے وکلاء کی ویلفیئر پہ دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس دفعہ جو اپنے گروپ کے ساتھ ہیں اور جتنے بھی اس کے سپورٹرز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس بار بھی ہم محمد سرفراز میتلو بیرسٹر کو ووٹ کر کے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار الیکشن جو ہے نا الیکٹ کریں گے. سجاد احمد نے کہا کہ ایسے وکیل کو منتخب کرنا جو وکلاء کی فلاح کے لیے کام کر سکے. وکلاء کو چاہیے کہ ایسے وکیل کا انتخاب کرے جو وکلاء کی بے لوث خدمت کرے. سندھ بار کونسل کے ممبر سمام ایڈوکیٹ نے سندھ بار کونسل کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر بڑی کامیابی حاصل کی. وکلاء کی بڑی تعداد نے ان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی. کراچی بار میں 27ویں ترمیم کے خلاف وکلاء نے عدالتی بائیکاٹ کیا. اس موقع پر سمام ایڈوکیٹ نے کہا کہ وکلاء نے ہمیشہ قانون کی بالادستی, عدلیہ کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اب بھی جب 26ویں 27ویں ترمیم کے خلاف وکلاء ایک پیش پر ہیں, چند وکلاء ہیں جو کہ اپنے کسی مقاصد یا کسی سیاسی اثر و رسوخ پر کام کر رہی ہیں. جب بات آئین کی بالادستی کی ہو, ہم وکلاء ایک ہیں. قانون کی بالادستی کے لیے ہم وکلاء اپنی سیاسی وابستگی کو بالا طاق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, لیکن آئین میں جو مارات جن لوگوں کو دی گئی ہے اسلامی روح اور آئین پاکستان کے خلاف ہے. اس کے علاوہ عدالتوں کے سسٹم کو پہلے ہی سے تہس نہس کر دیا. ہم تمام وکلاء اس کے بھی خلاف ہیں. معروف قانون دان سمام ایڈوکیٹ نے کہا کہ کراچی بار, سندھ ہائی کورٹ بار سندھ اور جو ابھی سندھ بار کونسل میں منتخب ہوئے ان کے ذمہ دار وکلاء ایک کمیٹی تشکیل دیں جو اس معاملے کو لے کر آگے چلے. انہوں نے کہا کہ ہم وکلاء کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن جب پاکستان کی سالمیت اور آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے تو ہم وکلاء کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوتے. اللہ من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی دیکھیں, یہ وکیلوں کا ہمیشہ ایک اسٹیپ رہا ہے کہ جہاں ملک میں لاقانونیت آ جائے اس کے خلاف صف اول کی طرح وکلاء کھڑے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اس دفعہ بھی 26ویں امینڈمنٹ اور 27ویں امینڈمنٹ کے لیے چند وکلاء کے علاوہ جو کسی نہ کسی اپنے ذاتی مفاد یا اپنے وابستگی کی وجہ سے نہیں ہیں, ان کے علاوہ تمام وکیل ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پریزیڈینشل اور دوسرے لوگوں کی جو مراعات دیے گئے ہیں یہ اسلامی انجنکشن کے بھی خلاف ہے اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے. اس کے علاوہ جو کورٹوں کے سسٹم کو تھس نس پہلے ہی سے کر دیا تھا, مزید کیا ہے, اس کے بھی ہم خلاف ہیں. اس کے لیے ہمارے دوستوں نے اسٹرائک کا اعلان کیا ہے. اگرچہ میں اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے KBA کے سرپرست, ہائی کورٹ کے سرپرست اور ملیر کے اور سندھ بار کے سٹنگ پریزیڈنٹ اور نیولی الیکٹڈ یہ مل کے ایک کمیٹی بنائیں جو اس چیز کو لے کے آگے جائیں, کیونکہ ہم اس چیز کو بھی آگے انکریج کبھی بھی نہیں کریں گے جو کسی مخصوص علیہ کے تحت چل رہا ہو. ہم کسی پارٹی کے حصہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وکیل کسی نہ کسی پارٹی کے کوئی نہ کوئی حمایتی ہوتا ہے, لیکن جب پاکستان کے لا کا ایشو آتا ہے, پاکستان کی سالمیت یا آئین کی بالادستی کا ایشو آتا ہے, اس میں ہم کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں. ہم صرف اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, اپنے قانون سے پیار کرتے ہیں اور اپنے کالے کوٹ کی برادری سے پیار کرتے ہیں. اس صورت میں ہم ایک ہیں. بے شک میں یہ اپنا بتا دوں, میرا نون لیگ سے میرا تعلق ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں میری فیملی کا تعلق ہے. میرا کسی طریقے سے بھی میں اپنے پارٹی کی کسی ایسے پالیسی کو کبھی نہیں مانوں گا.
स्नूकर वर्ल्ड कप में मोहम्मद आसिफ का फातहाना आगाज, 2 मैचेस जीत लिए। असद इकबाल के इवेंट में दूसरी शानदार कामयाबी। हसनैन 2 मैचेस से जीतकर 1 मैच हार गए। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जारी IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ, असद इकबाल और मोहम्मद हसनैन ने अपने मैचेस जीत लिए। पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल नवीद कपाटिया, जो इस चैंपियनशिप में हेड रेफरी के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं, ने न्यूज़ 92 HG के रिपोर्टर इम्तियाज नारंजा को बताया कि रिपोर्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने अपने दोनों मैचेस जीत लिए। पहले मैच में उन्होंने इंडोनेशिया के क्वेस्ट गेबी पत्रा को बासानी 3-0 फ्रेम से शिकस्त दी। दूसरे मैच में मोहम्मद आसिफ ने मेज़बान ओमान के कासिम अल बलोशी के खिलाफ 3-0 फ्रेम से कामयाबी हासिल की। इस मैच के दौरान उन्होंने 52 और 60 के उम्दा ब्रेक भी खेले। असद इकबाल ने अपने दूसरे मैच में लक्समबर्ग के फ्रेड विंगर को इस मार्जिन से हराया। मैच के दौरान उन्होंने 74 और 62 के दिलकश ब्रेक भी खेले। मोहम्मद हसनैन उर्दन के सुमैर अल ताहिर को 3-0 से हराने के बाद ईरानी क्वेस्ट अली के खिलाफ 3-1 से नाकाम हो गए। हसनैन अब तक 3 मैचों में से 2 जीत चुके हैं।